السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل گائیڈنس کٹ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین سامعات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر بیسک تجوید القرآن کورس کروایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید دوسری چیزیں بھی سکھائی جا رہی ہیں جو کہ اسپیشلی بچوں کے لیے ہیں۔ ہمارا جو تجوید القرآن کورس ہے اس کے اندر بالکل باریکی کے ساتھ تجوید کی قواعد اور تجوید کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ جو حضرات تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے شائق ہیں، شوقین رکھتے ہیں، تو وہ اس کو لازمی دیکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے لازمی مشق کریں، تو انشاءاللہ ان کی تجوید کیا ہوگی؟ بہتر ہو جائے گی۔ اب تجوید میں ہم قرآن مجید کے قواعد کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم قواعد کو سمجھیں گے، یاد کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی مشق کریں گے، کیونکہ فقط قواعد کا سمجھ لینا، یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قواعد کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مشق کرنا، اس کا اجرا کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہماری تجوید بہتر اور اچھی ہوگی اور بالکل درست ہوگی۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا لیسن ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے حرکات کے سارے قواعد پڑھ لیے تھے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات پڑھتے وقت ہمیں کتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آج اسی حرکات کی ہم مشق کریں گے۔ تو جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس کو یاد کرنے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں اور بار بار مشق کریں، اس وقت تک مشق کریں جب تک کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ جاتی، اور اس کو دیکھنے کے بعد، مشق کرنے کے بعد، اجرا کرنے کے بعد قرآن مجید میں بھی دیکھیں۔ قرآن مجید میں خود سے آپ لوگوں نے ان لفظوں کو ڈھونڈنا ہے اور اجرا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حرکات کی مشق سے متعلق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے تختی نمبر 4 یعنی حرکات۔ حرکات سے متعلق ہمارا سبق ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں میں ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حرکات سے متعلق ہر بات کو واضح اور تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن مشق کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا جو ہے آپ کے سامنے دہرائی کر دیتی ہوں تاکہ پچھلے سبق سے آپ کا تعلق اور اس سبق کے ساتھ تعلق جڑ جائے، ٹھیک ہے؟ حرکات زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش یہ حرکات کہلاتی ہیں۔ ان حرکات کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ آج کا سبق ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ہم نے ہجے کر کے اس سبق کو پڑھنا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہم نے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، آ ای او اس طرح بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں۔ ہم نے آ اے او یوں بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حرکات کو جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ تو اگر جھٹکا دیا، کھینچا یا مجہول پڑھا تو یہ حرکات کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے ان تینوں باتوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کرتی ہوں، اس سوال کا جواب پچھلی ویڈیو میں باقاعدہ موجود ہے، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ یہاں پہ آپ سے سوال کے طور پر اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعی آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، اور آپ اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا تو الف ہے، لیکن ہم اسے حمزہ پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس الف کو حمزہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ جلدی سے ہم نے پڑھنا ہے، کھینچا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیا اور مجہول بھی نہیں پڑھا۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حا ہی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو،
क़ाक़ीक़ु, ठीक है, क़ाक़ीक़ु। जल्दी जल्दी हमने पढ़ना है। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, का की कु, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू, शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू, या ज़बर या ज़ेर ही, या पेश यू, या ही यू, ज़ौद ज़बर ज़ौ, ज़ौद ज़ेर ज़ुई, ज़ौद पेश ज़ू, ज़ौज़ी ज़ू, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, नानी नू। तो ये हमारी थी हरकत की मश्क। इस तरह अब ये देखिए ये लफ्ज़ क्या होगा, इस लफ्ज़ पे ज़बर है, ये लफ्ज़ मुतहर्रिक है, इसको हमने खींचना भी नहीं है, झटका भी नहीं देना, मजहूल भी नहीं पढ़ना, ये तमाम अल्फाज। तो इस तरह आप इनके पढ़ने की मश्क करें, कुरान मजीद के अंदर से भी और कायदे के अंदर से भी। जितनी ज़्यादा आपकी मश्क होगी उतनी ज़्यादा आपकी तजवीद जल्दी सही होगी, जल्दी बेहतर होगी और ज़बरदस्त तरीके से आपको कुरान मजीद पढ़ना आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह आपने हरकत की मश्क करनी है अगला लेसन आने तक। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और जो सवाल आपसे पूछा गया है वो एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि यहाँ पे ये हमज़ा, यहाँ पे ये अलिफ़ लिखा हुआ है और हम इसे हमज़ा पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है अपने नाम के साथ, ताकि मालूम हो कि आपको वाकई ही सबक समझ में आ रहा है और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही। तो अगले लेसन तक आप लोगों ने इस सबक को याद करना है, अच्छे से मश्क करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Ashab Sufa Online Institute registered. We provide online Holy Quran classes through WhatsApp, Skype and Zoom all over the world. Time and day at your own choice. Affordable monthly fees. We are teaching 24 hours. Female teachers available for female students. No age limitation. We are teaching basic qaida, memorization of Quran, Holy Quran with Tajweed rules, translation and tafsir. Special discount for first 50 students. Come first and get special discount. Ashab Sufa Online Institute. Contact us. WhatsApp +9231 263 11890. Email ashabsufa@gmail.com.